यहूदियों का पूरा इतिहास कि यहूदी कौन हैं और इनका मकसद क्या है और यहूदी मज़हब कैसे शुरू हुआ और यहूदी मज़हब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है और इन यहूदियों ने अपने सीनों में कौन सा राज छुपाया है और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियों को ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे। यहूदी कौन सा राज हमेशा तलाशते रहता है, हर वक्त दुनिया में क्या चीज ढूंढता है, उसका मकसद क्या है, उसके दिल में क्या राज छुपाया हुआ है, वो लोग क्या चाहते हैं। फिलिस्तीन पर जो इतना जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं, उसका मकसद क्या है, वह क्या तलाश कर रहे हैं, इनकी असल हिस्ट्री क्या है, इन लोगों को अल्लाह ताला की बारगाह से क्या क्या इनामात हासिल थी, ये लोग किनके औलाद हैं, ये लोग किस कौम से ताल्लुक रखते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में वो तमाम चीजों को जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं बयान रिएक्शन चैनल। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों अहबाब को शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदियों का पूरा इतिहास कि यहूदी कौन हैं और इनका मकसद क्या है और यहूदी मज़हब कैसे शुरू हुआ और यहूदी मज़हब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है और इन यहूदियों ने अपने सीनों में कौन सा राज छुपाया है और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियों को ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम रही है कि जिन्होंने हज़ारों साल अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनी इसराइली नामी इस कौम की शुरुआत हुई और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है और अल्लाह ताला ने इस पर बहुत बार लानत की है और इस बनी इसराइल के धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया और फिर उसकी जगह हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर की कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर हमारे सामने आता है, आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों, ये कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा और वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरों को नेकी करने को कहते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समुंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबह करो। तो ये लोग सुनकर हैरान हो गए और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। और इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग गाय को ज़िबह करने से बचना चाहते थे और वो लोग खुलेआम कहते थे कि वो अपनी आँखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बग़ैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया तो इन लोगों ने ज़िद करके उसको बंद करवाया और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह ज़मीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफ़ी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म नहीं माना, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इन बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते रहे। आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने
اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے بھی باز نہیں آتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن مانتے تھے، اس لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کی پلاننگ کی خبر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو دے دیتے تھے، اور یہودی یہ تک کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ اور دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل بھی جاتی تھی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا بھی کہتے تھے، اور بڑے دعوے سے اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس کے جھگڑے بھی بہت سخت ہوا کرتے تھے، اور یہ آپس میں مار کاٹ بھی کرتے تھے، اور قبیلوں میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے ہی نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے، اور مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نپٹ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی یہودی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے، اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور اسی جادو سے میاں بیوی کے بیچ جھگڑے فساد کروا دیتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بار جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ اور اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ لوگ خورد کر سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے سے، حق کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر 2 بار بہت بڑا جھگڑا فساد کیا ہے، اور تو اور دوسروں کی بیویوں کو تاک جھانک کرنے اور ان سے خود اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ بدکاری زناکاری کرنے کا الزام بھی لگاتے تھے، اور ایسا بیکار کام کرنے میں یہ ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 24 میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ وہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں موجود ہے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اور یہ ہے، ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، معاذ اللہ۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کے پد سے ہٹا دیا۔ اور میرے دوستو، یہودی کیونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعام سے نوازا ہے۔ انہی میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے، اس پر بھی ہم پوری ڈیٹیل ویڈیو آگے انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ تو فی الحال کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے ایک اور نئی ہسٹوریکل ڈیٹیلڈ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ بے شک یہ یہودی اتنا ظالم قوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی قوم ہے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے والی، اللہ کے حکم عدولی کرنے والی، اللہ کے انعامات کے نافرمانیاں ناشکریہ کرنے والی قوم ہے۔ یہ تمام یہودی جتنے بھی فساد کا جڑ، جھگڑے کا جڑ، فتنے کا جڑ ہوا کرتا ہے، یہودی ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو ان تمام یہودیوں سے جلد اور جلد نجات عطا فرمائے۔